اس دوران اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ہمارے ان بچوں کی تربیت کے لیے کروایا۔ کبھی آپ تجارت کے لیے جاتے، کبھی قریبی علاقوں میں، کبھی دور کے ممالک میں، اور کبھی پھر جب فراغت ہوتی تو بکریاں لے کے چرانے کے لیے چلے جاتے۔ ایک دن پتہ چلا کہ مکہ کے کسی بڑے رئیس کا کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی وغیرہ کا، کوئی خوشی کا فنکشن، تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ گانے بجانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو انہوں نے سنا تھا دیہات میں رہتے ہوئے کہ جی ایسے ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی دیکھنا چاہیے کیا ہوتا ہے۔ ساتھ والے چرواہے کو قائل کیا کہ بھئی ایسا کرو، وہ چونکہ کئی دن فنکشن رہنا ہے تو ایک دن میں تمہاری بکریاں سنبھالتا ہوں، تم جا کے دیکھ کے آؤ، اور دوسرے دن تم میری بکریاں سنبھالنا، میں جا کے دیکھ کے آؤں گا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اس فنکشن کے شروع ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا تھکاوٹ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو کیوں نہ وہ سایہ دار درخت کے نیچے جا کے کچھ دیر لیٹ جاؤں، ٹائم بھی گزر جائے گا اور تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں جب لیٹا تو مجھے میرے رب نے سلا دیا۔ اس وقت اٹھا جب وہ فنکشن ختم ہو گیا، اس وقت بیدار ہوا جب فنکشن ختم ہو گیا، اور یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل تھا کہ میرے رب نے اس بچپن کے اندر بھی مجھے اس برائی سے محفوظ رکھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ موسیقی کس کی جیب میں نہیں ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے، کون سی مسجد محفوظ ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیقی منافقت پیدا کرتی ہے، منافقت۔ اس وقت جو مسلمانوں کو آؤٹ پٹ نہیں مل رہی، رزلٹ نہیں مل رہا، یہ کامیاب نہیں ہو رہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، ممالک بھی ہیں، افواج بھی ہیں، افراد بھی ہیں، اموال بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، کامیابی نہیں ہے، تو محترم بھائیو اس کی وجہ منافقت ہے۔ اور منافقت کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو فحاشی اور یامنی، بے حیائی، موسیقی، ان سب کاموں سے بچنا ہوگا۔ اس سے بچ جائیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہمیں